بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ونحن معهم برحمتك وأفضلك يا أرحم آج ہماری اس سیرہ کلاس کا تیسرا لیسن ہے۔ تو اس لیسن کے اندر جو آج ہم پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو اس کے لیے ہم وائٹ بورڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آؤٹ آف دی باکس ہوتی ہیں، جو ایسے عموماً ایسے ہوتی نہیں ہیں، ان کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ارحاسات کہتے ہیں۔ ارحاسات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ نشانیاں، وہ واقعات، وہ ایونٹس یا انسیڈنٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہوتی ہیں ان کو معجزات کہتے ہیں۔ معجزات میں اور ارحاسات میں صرف ایک ہی فرق ہے بس۔ کیا فرق ہے؟ کہ دونوں دونوں کامن ہیں۔ سب سے پہلے کامن کیا چیزیں ہیں؟ ارحاسات اور معجزات ایسے کام، ایسی باتیں، ایسے واقعات جو عموماً ایسے ہوتے نہیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، تھوڑے کھانے کا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جانا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، ایسی چیزیں روز روز نہیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی انسان اس کو ایسے نہیں کر سکتا۔ تو وہ کام جو کہ طبیعت سے، نیچر سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کو ارحاسات بھی کہتے ہیں، ان کو معجزات بھی کہتے ہیں۔ اگر یہی واقعات نبی کی نبوت سے پہلے ہوں، نبی کے آنے سے پہلے ہوں، ان کو ارحاسات کہتے ہیں، جو کہ دلالت کرتے ہیں کہ ابھی نبی کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اور اگر یہی واقعات جو ہیں نبی کی نبوت کے بعد ہوں تو ان کو معجزات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی ہم معجزات پہ بات نہیں کر رہے، ابھی ارحاسات پہ بات کر رہے ہیں۔ ابھی آج کے لیسن میں ہم وہ واقعات پڑھیں گے جو کہ نبی کو نبوت ملنے سے پہلے پہلے ہوئے۔ وہ دو طرح کے ہیں، ان کو ہم دو طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہاں پر لیٹس سپوز کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے ہم اوپر چلے جائیں، اوپر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 590، تقریباً آپ یہ لگا لیں کہ 600 سال کا زمانہ ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس میں تقریباً پونے 600، 590، 600 سال کا زمانہ ہے۔ تو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 1 سال پہلے یہاں پر۔ اور کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے، کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے ہوئی تھی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ تو دو طرح کے ہیں، وہ ارحاسات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوئے، ولادت سے تھوڑی دیر پہلے ہوئے، اور وہ واقعات، وہ چیزیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بہت پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو ابھی ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بہت تھوڑی دیر پہلے، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے وہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ آ جائیں کتاب پہ آ جائیں۔ تو یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، یہودیوں کی، جیسے کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہود اور عیسائی، ان لوگوں کی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو کہ آ کر جو کہ جن کی ساری کوالٹیز جو تھی نا وہ ذکر کی ہوئی تھی، تو اسی کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اہل کتاب کون کون سے ہیں؟ اہل کتاب 3 مذہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ یہ 3 مذہب ایسے ہیں جن کے پاس کیا ہے؟ پوری کتاب ہے آسمان سے آئی ہوئی، اس کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لظہور شأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتب المتقدمین کان الیہود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود کی کتابوں میں یعنی تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز ایسے واضح طور پر لکھی ہوئی تھی
کہ یہود ان کو اس نشانیوں کو اس طرح جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، یعنی کوئی بھی نشانی جو تھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وَكَانُوا يُدْرِكُونَ بِالْعَلَامَاتِ قُرْبَ مَبْعَثِهِ، اور یہود کو یہ پتا تھا کہ وہ نبی کہاں آئے گا اور کس وقت آئے گا۔ اس لیے میں بار بار یہ چیز رپیٹ کر رہا ہوں، بار بار یہ چیز رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہود جو تھے وہ اصل میں رہتے کہاں تھے؟ وہ فلسطین میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے فلسطین کو چھوڑ کر یثرب، جو کہ مدینہ کا پرانا نام ہے، وہاں آ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے۔ کیوں آئے تھے وہاں سے مائگریٹ کر کے؟ کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر آئے گا، تو اس نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہود جو تھے نا وہ وہاں مدینے میں آئے تھے۔ اچھا، اس سے اگلی بات ہوئی وَيَتَوَعَدُونَ بِهِ الْعَرَبَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو سمجھنے والی ہے، اللہ کرے مجھے سمجھانی آ جائے اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے ایسے تھے جو کہ نان مسلم تھے، جیسے کہ ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ کون سا تھا؟ خزرج تھا، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ اور تین قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے، ایک بنو قریظہ، میں لکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے گی نا تو آج کے سبق کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین قبیلے جو تھے نا یہ یہود کے تھے۔ تو کل مشہور قبیلے جو تھے نا، پانچ قبیلے جو تھے وہ رہتے تھے کس کے اندر؟ مدینہ کے اندر، اوس، خزرج اور تین قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے نا، ان کی جب کبھی آپس میں یا اوس اور خزرج والوں کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی، کوئی لڑائی ہوتی، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ بھئی آخری نبی آنے والا ہے، وہ نبی ہمارے ساتھ ہوگا، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج والوں ہم تمہیں قتل کریں گے۔ کیا کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہیں قتل کر دیں گے، دھمکیاں دیتے تھے اوس اور خزرج والوں کو، یعنی کہ وہ اتنا شدت سے انتظار کر رہے تھے یہودی ہمارے نبی کا۔ تو پھر ہوا کیا؟ وہ آگے چل کے بات ہو رہی ہے، ہوا کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے إِنَّهُ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ الْآنَ، یہودی کہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہے نا اس کے مبعوث ہونے کا جو زمانہ ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ نَقْتُلُكُم مَّعَهُ، ہم مل کر تمہیں قتل کریں گے، قتل عاد و ارم، جیسے کہ پہلی قوموں کو قتل کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر آگے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آنے والی ہے، بہت ہی زبردست سٹوری آنے والی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہود جو ہیں کتنے ڈیٹ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا ہے، پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ مما صح فی اخبارہم بقرب مبعثہم، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے کا وقت قریب آیا، یہ حدیث لکھی کہاں پر ہے یہ سن لیں، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے امام احمد کی مسند کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اس کے رقم الحدیث جو ہے 15841 ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قریب آیا تو ایک آدمی ہے سلمہ بن سلامہ بن وقش، سلمہ بن سلامہ بن وقش، یہ چھوٹے بچے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تو نبی آئے ہی نہیں تھے نا، یہ چھوٹے بچے تھے۔ یہ سلمہ بن سلامہ ہے نا، یہ اپنی سٹوری سنا رہے ہیں کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے، کہتے ہیں کانا لنا جار یہود، کہ ہمارے پڑوسی تھے یہودی، فخرج علینا یوما من بیتہ قبل مبعث النبی بیسیر، تو جو ہمارا پڑوسی تھا نا یہودی، وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور نکل کر تھوڑا چلتا 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 وقف علی مجلس بنی عبد الاشہل، بنی عبد الاشہل ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کے گھروں کے پاس چلا گیا۔ جیسے آپ لوگوں کو یاد ہے، پتا ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو گاؤں ہوتے ہیں، گاؤں میں شام کے وقت لوگ مجلس لگا کر بیٹھتے ہیں چوراہوں کے اندر گپ شپ لگانے کے لیے، تو اس طرح ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی مجلس ہوتی تھی۔ تو کہتے کہ وہ جو ہمارا پڑوسی تھا یہودی، وہ بنی عبد الاشہل کے محلے میں گیا، ان کی کوئی مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ قال سلمہ، سلمہ کہتے ہیں جو چھوٹے بچے سٹوری سنا رہے ہیں، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْدَثُ مَنْ فِي سِنًّا، اس مجلس میں میری عمر سب سے زیادہ چھوٹی تھی۔ تو وہ جو یہودی تھا جب بنی عبد الاشہل کے محلے میں مجلس میں گیا
فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار۔ تو اس نے اس مجلس میں جا کر بات کی کہ بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہوگا، ترازو ہوگا، جنت ہوگی، نار ہوگی، آگ ہوگی۔ فقالوا له، تو جو بنو عبد الاشل والے تھے وہ کہنے لگے ویحک یا فلان، تیرا ستیہ ناس ہو، یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، ترى هذا کائنا، کیا یہ ہوگا، یعنی ہم مریں گے پھر ہم زندہ ہوں گے پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا پھر جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، یہ سارا کچھ ہونے والا ہے؟ ان الناس یبعثون بعد موتهم الى دار فی جنت والنار، کیا ایسا ہوگا کہ لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے؟ یجزون فیہا باعمالہم، کیا ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال نعم، وہ یہودی کہنے لگا بالکل ہوگا۔ قالوا له، تو وہ اب بنو عبد الاشل والے اس یہودی سے کہنے لگے ویحک، کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، وما آیت ذلک، تیرے پاس ان ساری باتوں کی کیا دلیل ہے؟ قال، وہ یہودی کہنے لگا، یہ بات سننے والی ہے، یہودی کہنے لگا نبی یبعث من نحو هذه البلاد، میری اس تمام باتوں کی دلیل یہ ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور اشارہ کر کے مکہ کی طرف کہنے لگا اس طرف سے، واشار بیدہ نحو مکہ والیمن، اور اس نے یمن اور مکہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے ایک نبی آئے گا۔ قالو، تو وہ جو بنو عبد الاشل ہیں وہ کہنے لگے وما تراہ، ومتى تراہ، اور یہ وہ نبی کب آئے گا، وہ نبی جو ہے کب آئے گا؟ قال، تو وہ یہودی کہنے لگے، سوری وہ جو سلمہ بن سلامہ جو سٹوری سنا رہے ہیں وہ کہنے لگے فنظر الیہ، تو وہ یہودی نے میری طرف دیکھا، وانا من احدثهم سنا، اور میری عمر اس وقت سب سے زیادہ چھوٹی تھی، یعنی اس مجلس کے اندر میں سب سے زیادہ چھوٹا تھا۔ فقال، تو یہودی کہنے لگا ان یستنفد هذا الغلام عمره یدرکہ، کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے نا جب یہ بڑا ہوگا تو اس نبی کی وقت کو پائے گا، یعنی یہ بڑا ہوگا نا تو نبی آ جائیں گے۔ قال سلمہ، تو سلمہ کہتے ہیں فواللہ ما ذهب الليل والنهار، کہ تھوڑے دن رات ہی گزرے تھے، حتی بعث اللہ تعالی رسولہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیج دیے، وهو حی بین اظہرنا، اور وہ ہمارے درمیان اب کیا ہے، زندہ ہیں، فآمنا به، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں، وکفر به بغیا وحسدا، اور وہ یہودی جو جا کے بات کر رہا تھا کہ نبی آئیں گے وہ ظالم کفر کر بیٹھا، کیوں؟ بغیا وحسدا، اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہودیوں کو ہمارے نبی سے حسد کیوں ہے، یہ آپ سمجھ لیں گے تو پھر بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے دو بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے ان کے جو تھے ان کا نام تھا اسماعیل، اور ایک بیٹے جو تھے ان کا نام تھا اسحاق، ٹھیک ہے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حاجر رضی اللہ علیہ السلام کے پیٹ سے تھے، اور اسحاق جو تھے وہ سارہ کے پیٹ سے تھے۔ جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جتنے بھی نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، وہ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، موسیٰ ہیں، داؤد ہیں، ہارون ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے آئے ہیں۔ سب سے آخری نبی جو تھے ان کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس سے پہلے جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں یہودی، ان کے خیال میں یہ تھا کہ جو آخری نبی ہے نا وہ بھی ہماری ہی لڑی سے آئیں گے، وہ بھی کیا ہوں گے، وہ بھی ہماری لڑی سے ہی آئیں گے، اسی لیے ان کو شوق تھا آخری نبی کو تلاش کرنے کا، اس لیے وہ فلسطین سے مدینہ میں آ کر قیام پذیر ہوئے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، وہ جو آخری نبی تھے محمد، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آ گئے۔ یہودیوں کو بس اس بات کا غصہ تھا، اسی بات کا ان کو حسد تھا کہ وہ ہماری لڑی سے کیوں نہیں آئے، بس یہ نہیں کہ وہ حضرت ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، سب کچھ پتا تھا ان کو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جیسے کبھی ہم نے پڑھا، بس ان کو جیلسی نے مار دیا کہ بھئی ہماری لڑی سے کیوں نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے، اور وہ اسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، صحیح مذہب کی تلاش میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا
کبھی ایک راہب کے پاس، کبھی دوسرے راہب کے پاس، کبھی تیسرے راہب کے پاس وہ اسٹرگل کر رہے تھے، یہاں تک کہ سب سے آخری جو پادری تھے، جب ان سے ملاقات ہوئی اور اس پادری کی وفات کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے اس راہب نے، اس پادری نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نصیحت کی. کیا نصیحت تھی؟ ای بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، قد اضل زمان نبی، ایک نبی کا زمانہ قریب آنے والا ہے، ہوا مبعوث بدین ابراہیم، وہ ابراہیم کا دین لے کر آئے گا، یخرج بارض العرب، عرب کی سرزمین سے نکلے گا، مہاجرن الی ارض بین حرتین، ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرے گا جو کہ دو جلی ہوئی زمینوں کے درمیان ہے، بینہما نخل، اور ان دو جلی ہوئی زمینوں کے درمیان میں کھجور کے درخت ہیں. یہ بیسیکلی مدینہ منورہ کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے. مدینہ منورہ جو ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر لے جانا نصیب کرے، بہت ہی امیزنگ پلیس ہے. دیکھیں مدینہ، یہ فرض کرے مدینہ منورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا شرق ہے اور یہ اس کا غرب ہے، ویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں ایسٹ کہہ لیتا ہوں، اس کو میں ویسٹ کہہ لیتا ہوں، اور یہاں پر ہے نارتھ ہے اور یہاں پر ساؤتھ ہے. یہ جو ایسٹ ہے اور ویسٹ ہے، شرق اور غرب، یہاں دونوں طرف پہاڑ ہیں. یہاں دونوں طرف کیا ہے؟ پہاڑ ہیں. وہ پہاڑ زیادہ اونچے نہیں ہیں، مطلب پتھریلی زمین کہہ لیں. وہ جو پتھریلی زمین ہے نا، وہ اتنی کالی ہے، اتنی کالی ہے، دور سے دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ جلی ہوئی ہے. جلی ہوئی زمین کو عربی زبان میں حرہ کہتے ہیں، حرہ، ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ دونوں طرف سے جلی ہوئی ہے، ایسٹ سے بھی جلی ہوئی ہے، ویسٹ سے بھی جلی ہوئی ہے، تو اس کو حرتین کہتے ہیں. اب جو میرے عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حرتین جو ہے نا، دو جلی ہوئی زمینوں کو کہتے ہیں. اور یہ جو نارتھ ہے، یہاں پر وہ ہے کھجور کے باغات ہیں، اور ساؤتھ میں یہاں پر یہودیوں کے گھر تھے. تو وہ جو راہب تھے انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا تھا کہ وہ جو نبی ہیں ہجرت کریں گے ایک ایسی زمین کی طرف جو کہ دو جلی ہوئی زمینوں کے درمیان ہے، اور اس دو جلی ہوئی زمینوں کے درمیان میں کیا ہے؟ کھجوروں کے درخت. اور یہ بالکل مدینہ منورہ کا نقشہ کھینچا انہوں نے. اچھا، اور کیا بتایا؟ بھی علامات لا تخفا، اور اس نبی کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا ہے؟ یأکل الہدیہ، اگر کوئی ان کو کوئی ہدیہ دے، کوئی گفٹ دے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. ولا یأکل الصدقہ، اور وہ نبی کو اگر کوئی صدقہ دے تو وہ قبول نہیں کرتے. بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیک سائڈ پہ، دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی ایک مہر تھی. وہ جو مہر تھی نا، وہ جس طرح سیب ہوتا ہے، سیب، ابھی تو ایک ظالموں کا ایپل کا وہ آئیکن ہے نا، وہ نہیں، سیب کی طرح ابری ہوئی تھی. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم کوشش رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، ان تلحق بتلک البلاد، کہ اس ملک میں جا سکو، فافعل، تو ایسے لازمی کر. ٹھیک ہے. تو یہ نشانیاں تھیں جو کہ پرانی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھیں. عیسائی بھی جانتے تھے اور یہودی بھی جانتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے کہ وہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آ گئے، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اب ہم بات کرتے ہیں ان واقعات کی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، پیدائش سے چند دن پہلے آئے. ان چند دن کے واقعات میں سے سب سے مشہور واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ ہے. تو وہ پڑھتے ہیں. قال ابن القیم، ابن القیم جو ہیں امام کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ایک بڑے قابل شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد، بہت ہی فنٹاسٹک بک ہے، عربی کے اندر ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں لکھتے ہیں لا خلاف انہ ولد بجوف مکہ، کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے. وان مولدہ کان عام الفیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا. اور بعض کتابوں کے اندر ڈیٹیل بھی آئی ہے کہ 55 دن بعد، ہاتھی والوں کے واقعے کے 55 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. وَكَانَ أَمْرُ الْفِيلِ تَقْدِمَةٌ قَدَّمَهَا اللَّهُ لِنَبِيِّهِ بَيْتِ، اور ہاتھی والوں کا واقعہ یہ ایک نشانی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. اب مزے کی بات ایک اور سن لیں، یہاں پر ہر جگہ مزے کی باتیں آ رہی ہیں. اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. یہاں پر ہے مکہ، ٹھیک ہے. اب جو لوگ انسٹاگرام پہ ہیں ان کو میں کیسے یہ ڈرائنگ سمجھاؤں.
یہ مکہ ہے، اور جو ابرہہ کا لشکر تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ یمن سے آیا تھا، ٹھیک ہے، یمن سے آیا تھا۔ مکہ والے جو تھے ان کا مذہب کیا تھا ان دنوں کے اندر؟ یہ سارے کے سارے بت پرست تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو لوگوں کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ایک ایک لاکھ کی ایک بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت کم ملے گی۔ یمن والے جو تھے نا وہ عیسائی تھے۔ اب آپ لوگ جو ہے نا چیٹنگ میں جا کے مجھے لکھ کے بتائیں کہ مذہب کے اعتبار سے زیادہ بہتر لوگ کون تھے اس زمانے کے اندر۔ انسٹاگرام والے لکھ کر بتا سکتے ہیں یمن والوں کا مذہب زیادہ اچھا تھا یا مکہ والوں کا مذہب زیادہ اچھا تھا؟ کس کا مذہب زیادہ اچھا تھا؟ لکھ کے بتا دیں، یمن والوں کا، یمن والوں کا، یمن والوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ یمن والے جو تھے وہ اہل کتاب تھے اور مکہ والے بت پرست تھے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے کن کی مدد کی؟ مکہ والوں کی مدد کی یا یمن والوں کی مدد کی؟ کس کی مدد کی؟ مکہ والوں کی مدد کی۔ لیکن ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ کس کی مدد کرنی چاہیے تھی؟ یمن والوں کی مدد کرنی چاہیے تھی نا، کیونکہ وہ تو اہل کتاب ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کیا، صرف اس وجہ سے نہیں کہا، اس وجہ سے نہیں کی کہ نبی آنے والے تھے، اس شان کو بتانے کے لیے، اس شان کو بتانے کے لیے، اپنے گھر کی تعظیم بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی مدد نہیں کی بلکہ بت پرستوں کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کا سارا اس میں یہ بتایا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب واقعہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یمن میں ایک قبیلہ رہتا تھا احباش۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ ابرہۃ الاشرم تھا۔ ابرہہ جو تھا اس کا پورا نام کیا تھا؟ الاشرم، وہ اس کا وہاں پر گورنر تھا۔ اس کو نا بڑی غیرت آتی تھی کہ بھئی مکہ کے اندر ایک بلڈنگ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ مسلمان جو ہیں جاتے ہیں وہاں پر، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کو اس بات سے نا بڑی غیرت آتی تھی۔ اس نے کہا کہ یار ایسی ہی ملتی جلتی بلڈنگ جو ہے نا وہ ہم یمن کے اندر بنائیں گے۔ تو اس نے یمن کا جو کیپٹل ہے صنعاء، یمن کا کیپٹل کیا ہے؟ صنعاء۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا جس کو نام اس نے دیا القلیس، قلیس کا نام دیا۔ اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں ایک شاندار بلڈنگ بناؤں گا تو جو لوگ مکہ جاتے ہیں نا وہ وہاں نہ جائیں، وہ یہاں قلیس میں آئیں۔ تو بنی کنانا کا ایک شخص تھا، جب اس کو یہ پتا چلا کہ ابرہہ کا یہ ارادہ ہے تو وہ رات کو گیا اس کے اندر اور وہاں جا کر وہاں پر پخانہ کر دیا، اس بلڈنگ کے اندر کیا کر دیا؟ پخانہ کر دیا۔ احدث فیہا ولما علم ابرہہ، جب ابرہہ کو پتا چلا تو وہ تو غصے میں لال پیلا نیلا ہو گیا، اور اس نے یہ عزم کر لیا کہ مکہ کو گرائے گا۔ تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھی بھی اس نے لے کر گیا۔ ولما اقترب ابرہہ، جب وہ لشکر جو ہے وہ مکہ کے پاس قریب پہنچا، عبد المطلب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ دادا تھے، وہ کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی قریش کے تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے۔ فاخذوا بحلقۃ باب الکعبہ، تو انہوں نے کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کو پکڑا، یدعون اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی، ویستنصرون علی ابرہۃ وجندہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی تاکہ یہ اس لشکر سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ فلما اصبح ابرہہ، جب صبح ہوئی تو جب بھی ابرہہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کی طرف دوڑتا، کوشش کرتا، تو وہ جاتا نہ۔ جب پیچھے کو بھاگتے، یمن کی طرف بھاگتے، تو لشکر بھاگنا شروع کر دیا۔ فلما کان بوادی محصر بارک فیلم، جب وہ وادی محصر میں پہنچے تو ان کی جو اونٹنی تھی، وہ لشکر تھی، وہ بیٹھ گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو وہ نقشے پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ وادی محصر ہے کہاں پر۔ میں نے اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے یہاں پر، کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی۔ ایک منٹ۔ دیکھیں ذرا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تصویر؟ نظر آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہے نظر۔ چلیں، یہ دیکھیں کہ اگر آپ مکہ گئے ہیں کبھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے وہاں پر،
एक, ये देखिए, ये है मुजदलिफा, ये मुजदलिफा है, इसको मैं बता देता हूँ। जी अब ठीक है, ये है मुजदलिफा का ये वाला, मुजदलिफा। और ये है मिना। ये आपस में तकरीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर का फासला बनता है। 3 किलोमीटर का या साढ़े 3 किलोमीटर का फासला बनता है, ठीक है। मुजदलिफा के और मीना के दरमियान में एक वादी है, ये वाली, यहाँ इसको मैं ये कह रहा हूँ, वादी मुहस्सर। यहाँ पर आकर जो है ना, उनका उनका जो लश्कर था, इंस्टाग्राम वाले कहाँ से देखें, रिकॉर्डिंग में देखें, रिकॉर्डिंग में। तो मुजदलिफा और मीना के दरमियान में एक छोटी सी वादी है, वादी मुहस्सर। जब वो लश्कर जो था ना इस वादी में आया, तो बस उनका जो था ना लश्कर बैठ गया। फदरबूहु लियकुम, अब वो लश्कर जो है ना ऊँटनियों को, घोड़ों को मार रहा है कि उठो चलो, लेकिन वो चल नहीं रहा। वादी का नाम था वादी मुहस्सिर। फ़कानु कुल्लमा वज्जहू इला मक्का बरका, जब भी लश्कर का मुंह मक्का की तरफ करते वो बैठ जाता। व इदा वज्जहू इला साइरिल जिहाद, और मक्का के अलावा अगर दूसरी तरफ करते तो दौड़ने लगता। व बैनमा हुम कज़ालिक, अभी वो इसी कश्मकश में थे, इज़ अरसलल्लाहु अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह ताला ने कुछ परिंदे भेज दिए, जमात दर जमात। ये जो अबाबील है ना, ये अबाबील परिंदों का नाम नहीं है। बहुत सारे मुसलमान यही समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे। भाई अबाबील नहीं भेजे। अबाबील का मतलब यहाँ पर ग्रोह दर ग्रोह है, फौज दर फौज है। और वो जो परिंदा था, उस परिंदे का नाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा है, उसका नाम था उनका। उस परिंदे का नाम क्या था? उनका। और मौर्रिखीन लिखते हैं कि इस वाक़ये से पहले वो परिंदा नहीं देखा गया, और इस वाक़ये के बाद भी आज तक वो दोबारा कभी वो परिंदा देखा ही नहीं गया। वो पहली दफ़ा ही वो परिंदा आया था। इसीलिए अरबी ज़ुबान में अगर कोई बंदा गायब हो जाए, पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं अगर कोई बंदा गायब हो जाए, क्या कहते हैं? यार तुम तो ईद के चाँद ही हो गए हो। अरबी में क्या कहते हैं, सऊदी अरब में क्या कहते हैं कि भई तुम तो उनका हो गए हो, कि नज़र ही नहीं आते। तरमीहिम बिहिजारत मिन सिजील, और जो है उनके हर एक परिंदे के पास 3 पत्थर होते थे, एक चोंच में, 2 पंजों में। ला तुसीबु मिनहुम अहदन इल्ला हलक, जैसे ही वो परिंदे पत्थर फेंकते थे ऊपर से, जिसको भी लगता था वो मर जाता था। फहज़म अल्लाहु अबरह, अबरह को शिकस्त हुई, व हलक जुनदहु, उसके उसके लश्कर को हलाक कर दिया। व मात अबरहतु फी तरीक़ि औदतिहि इला यमन, और यमन के रास्ते में जो है अबरहा की हलाकत हो गई। अब आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब और उनकी विलादत और उनकी रज़ात, उनका कैसा हुआ। सबसे पहले नसब हू शरीफ। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, कि अगर हम अल्लाह के नबी का नसब याद कर सकें ज़ुबानी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब जो है ना, वो कुछ इस तरह से है। हुआ अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन मआद बिन अदनान। यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है। इससे आगे भी नसब है। इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है। ठीक है? आप लोगों ने मुख्तलिफ उलमा को ये नसब पढ़ते हुए सुना होगा। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो नसब पढ़ते हैं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पढ़ते हैं। इस तरह नासिर मदनी साहब है, वो भी पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे उलमा पढ़ते हैं। लेकिन सही बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना नसब यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है, यहाँ पर, इतने इतनी क्वांटिटी पर सबका इत्तिफ़ाक है। इसके बाद जितना भी नसब आता है, उस पर इत्तिफ़ाक नहीं है। तो इसलिए इतना ही याद कर लें तो बड़ी बात है। हमारी नबी के साथ मोहब्बत ये है कि हमें पता तो हो उनका नसब क्या है। तो सबसे पहले अबुल कासिम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। कुनियत क्या होती है कि बेटी या बेटे के की वजह से बाप का मशहूर हो जाना। तो कासिम जो था, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम था। तो उसी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत मशहूर हुई है, अबुल कासिम, कासिम के बाप।
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن غالب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ. یہ سارا جو ہے نا اگر کوشش ہو جائے تو ہم یاد کر لیں تو بڑی بات. اور رہی بات وہ اما امہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو نسب ہے وہ اس طرح سے ہے. فہی آمینۃ بنت وہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ان کا نام آمینہ تھا. ان کا نسب کیا ہے؟ آمینۃ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرہ. یہاں تک ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو نسب ہے وہ. تو دیکھیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر بھی مرہ آتا ہے نا، یہاں پر دیکھیں مرہ، اور آمینہ کے نسب کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ مرہ آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ، ان دونوں کا جو نسب ہے وہ پانچویں نسل پر جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4 5، مطلب پانچویں دادا جو ہے نا، اوپر دیکھیں یہاں پر 1 2 3 4 5، یعنی کہ پانچویں نسل جا کر پانچویں نسل میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ یعنی مرہ پہ جا کے جو ہے نا یہ جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضیلتیں ہیں. وقد اخبر رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اشرف ولد آدم حسبا وافضلہم نسبا، کہ کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے یہ سب سے زیادہ حسب اور نسب کے اعتبار سے عالی شان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے، جو لڑی ہے، یہ حسب کے اور نسب کے اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ اچھا افضل جو ہے نا وہ نسب ہے. فعن واثلة بن الاسقائی، واثلہ بن اسقا فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے بتایا نا کہ حضرت کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ کس کی لڑی میں سے ہیں؟ اسماعیل کی لڑی سے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے کنانہ کو چوز کیا. وصطفیٰ قریشن من کنانہ، پھر آگے کنانہ کی پوری نسل میں سے قریش کو چوز کیا. وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور قریش کی ساری فیملی میں سے بنی ہاشم کو چوز کیا. اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم کی ساری اولاد میں سے مجھے چوز کیا. ولم يزل في سلسلة هذا النسب الشریف ينتقل من اسلاب الآباء. اچھا جی، ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب اور نسب کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے آباء و اجداد ہیں اوپر تک چلے جائیں، کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے بھی کیا ہے؟ زنا نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرجت من نکاح، کہ میں نکاح کی پیداوار ہوں. میں کس کی پیداوار ہوں؟ نکاح کی پیداوار. کیا مطلب؟ کہ میرے ماں باپ نے نکاح کیا، ان کے ماں باپ نے نکاح کیا، میرے جتنے بھی اوپر اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک میری جو بھی نسل ہے نا، کسی نے بھی زنا نہیں کیا. سب نے آپس میں نکاح کیا. تو اس سے اگلی جنریشن آئی، اس سے اگلی جنریشن آئی، تو ہر جنریشن جو ہے وہ نکاح کے نتیجے میں آگے چلی. ولم اخرج من صفاہ من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری والدہ آمینہ اور میرے والد عبداللہ تک کسی نے بھی میری نسل میں کیا ہے؟ زنا نہیں کیا. اس کے بعد ولادت کا واقعہ آتا ہے. اتفق کتاب السیرہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین. اتنی چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ یوم الاثنین، پیر کے دن پیدا ہوئے. فی شہر ربیع الاول، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. یہ دو باتیں ایسی ہیں جس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. لیکن پیر والے دن تاریخ کیا بنتی ہے اس میں اختلاف. اما تاریخ یوم ولادتہ فالمشہور، رہی بات کہ وہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، تو مشہور بات یہ ہے، فیمس بات یہ ہے
अन्नहु वुलिदा फी الثاني अशर मिन रबीउल अव्वल, कि वो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। वकीला, और एक कौल ये है कि उनके पैदा होने की जो वो है दिन है, वो तासे रबीउल अव्वल है, 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो यहाँ पर पता चल गया कि कितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में कितनी चीज़ें कॉमन हैं, कितनी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। 2 चीज़ें जो है ना कॉमन हैं। पहली बात ये था कि वो मंडे का दिन था, ठीक है। दूसरी कॉमन चीज़ क्या थी कि वो रबीउल अव्वल का महीना था। ये 2 चीज़ें तो कन्फर्म हैं। किस चीज़ में इख्तिलाफ है? डेट में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि 12 को, कुछ कहते हैं कि 9। तो अब इसमें मसला ये है कि चाहे वो 12 को पैदा हुए हों, चाहे वो 9 को पैदा हुए हों, ईद मिलादुन नबी मनाना फिर भी जायज़ नहीं। ईद मिलादुन नबी मनाना फिर भी जायज़ नहीं। जो लोग ईद मिलादुन्नबी को मनाना जायज़ नहीं समझते, वो एक दलील ये देते हैं कि देखो नबी तो 9 को 12 को पैदा नहीं हुए, नबी तो 9 को पैदा हुए हैं, तो देखो अल्लाह ताला ने इनको इनकी आँखें बंद कर दी हैं, इनके दिलों में पर्दा डाल दिया है कि वो 12 को मना रहे हैं। ये कमज़ोर दलील है। सबसे मज़बूत दलील ये है कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया, ना सहाबा ने खुद मनाया, ना ताबईन ने खुद मनाया। हालाँकि उनकी दिलों में मोहब्बत हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं मनाया। ठीक है? तो ये 2 मशहूर कौल। तीसरी बात तीसरी बात जिसमें सबका इत्तिफ़ाक़ है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो हादिसतुल फ़ील में हुई थी। तो कितनी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होगी। हमें अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन पता है, पीर का दिन था, महीना पता है रबीउल अव्वल का है, और साल का भी पता है कि वो उस साल पैदा हुए थे जिस साल हाथी वालों का वाक़या हुआ था। ये 3 चीज़ें जो है ना कॉमन है। कोई भी सीरत की किताब उठा के देख लें यही मिलेगा। इख्तिलाफ़ किसमें है? डेट के अंदर है। बाज़ कहते हैं 12 को है, बाज़ कहते हैं 9। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि हादिसतुल फ़ील के 55 दिन के बाद, 55 डेज़ के बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। एक मज़े की बात मैं आपको और बता दूँ, अभी तो देखें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। आप कैलेंडर जो है ना वो खोलें, जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तकरीबन 560 ईस्वी 572 बनता है मेरे ख़्याल में, 572, हाँ। अगर आप गूगल कैलेंडर को वहाँ पे लेकर जाएँ, उस साल में 572 में, और मंडे का दिन खोलें, तो वो 9 रबीउल अव्वल ही बनेगी, 12 नहीं बनेगी, ठीक है? बाकी आप खुद आप अंदाज़ा हिसाब-किताब लगा लें। अच्छा जी। और हदीस क्या है इसमें, हाँ, इसमें हमारा दलील क्या है? क्योंकि हमने कहा ना 571, सॉरी। तो अभी दलील क्या है इसके अंदर? दलील ये है कि सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, वुलिदा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील पैदा हुए। यानी फ़ील कहते हैं हाथियों को और आम कहते हैं साल को। हाथी वाले साल में पैदा हुए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अब बाप तो थे नहीं, वालिद तो पहले ही फ़ौत हो चुके थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब को पैगाम भेजा, अन्नहु क़द वुलिदा लका ग़ुलामुन, कि आपके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है, फ़अताहु। तो अब्दुल मुत्तलिब आए, व नज़रा इलैहि, और उनको देखा, फ़सम्माहु मुहम्मदन, तो उन्होंने उनका नाम मुहम्मद रखा। वलम यकुन हादल इस्मु शाइअन इंदल अरबी, अरब के यहाँ ये नाम पहले दफ़ा किसी ने नहीं रखा था, पहली दफ़ा रखा था। फ़तअज्जबू मिन्हु, तो जो मोहल्ले वाले थे वो बड़े हैरान हुए कि भई ये क्या नाम रखा है? और रवल बैहकी अन अबिल हकम अत-तन्नुखी, बैहकी ने रिवायत किया है अब्दुल हकम से, अन्नहु लम्मा काना यौम अस-साबि' मिन विलादति रसूलिल्लाह, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 7 दिन हो चुके थे, ज़बह अन्हु जद्दुहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने जानवर ज़िबह किया, यानी कि अकीक़ा किया, दावत की। वदआ लहू कुरैशुन, और कुरैश वालों को, पूरी कुरैश वालों की दावत की। फलम्मा अकलू, जब वो खाना खा चुके, क़ालू, तो कुरैश वाले कहने लगे, या अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, मा सम्मैतहु, क्या नाम रखा है बेटे का? क़ाल सम्मैतुहु मुहम्मदन, मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा है। क़ालू फलिमा रग़िबत बिही अन अस्माइ अहली बैती, आपके खानदान में तो इस तरह के नाम रखने का रिवाज ही नहीं है। क़ाला, तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, अरदतु अन यहमिदहु अल्लाहु तआला फ़िस समाई व ख़ल्क़ुहु फ़िल अर्दी, मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आसमान में अल्लाह ताला मेरे बेटे की तारीफ़ करें, और ज़मीन में उसकी मखलूक मेरे बेटे की तारीफ़ करें। ये जो लफ़्ज़ मोहम्मद है ना, अब जो मेरे अरबी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मोहम्मद जो है ये हम्मद युहम्मिद तफ़ईल के बाब से है,
اور اسم المفعول کا صیغہ ہے محمد کہتے ہیں اس شخص کو جس کی تعریف کی جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، جس کا عربی زبان میں مطلب یہ بنتا ہے ایسا انسان جس کی تعریف کی جائے. تو آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد نام اس لیے رکھا کہ تعریف کی جائے میرے بیٹے کی. کون تعریف کرے؟ آسمان میں اللہ تعریف کریں اور زمین میں اس کی مخلوق تعریف کریں. اب آ جائیں جی دودھ پلانا. کس کس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں کون کون سی تھیں؟ اول من ارضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المرادع بعد امہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے بعد سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا وہ ثویبہ ہے. یہ لفظ جو ہے نا، نہیں حلیمہ سعدیہ نہیں ہے بھائی، ابھی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ آ رہا ہے. ثویبہ ہے، یہ ثوبیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ ثوبیہ نہیں ہے، یہ ثویبہ ہے، ثویبہ. انہوں نے دودھ پلایا تھا، اور جو ثویبہ تھیں وہ ابو لہب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے ان کی باندی تھی. ثویبہ مولات ابی لہب بلبن ابنی لہا یقال لہ مسروح. یہ جو مسروح ہے نا، مسروح یہ ثویبہ کے سکے بیٹے تھے، اور ثویبہ نے ہمارے نبی کو بھی دودھ پلایا تھا. تو اس طرح ہمارے نبی اور مسروح آپس میں کیا ہوئے؟ کون بتائے گا؟ لکھ کے بتائیں، لکھ کے کیا بنے آپس میں ایک دوسرے کے؟ جلدی سے لکھ کے بتائیں بھائی. مسروح اور ہمارے نبی کا آپس میں کیا ریلیشن ہوا؟ رضائی بھائی ہوئے. احسنت احسنت احسنت. اب مزے کی بات آگے آنے والی ہے ایک اور. وہ جو ثویبہ تھی نا، انہوں نے اس سے پہلے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اور حضرت حمزہ جو تھے ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ریلیشن تھا؟ کیا تھا ریلیشن؟ حضرت چاچا. حضرت حمزہ جو تھے وہ حضرت ہمارے نبی کے چچا تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اور حضرت حمزہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو ان کا دوسرا رشتہ کیا ہو گیا؟ دوسرا رشتہ کیا ہوا؟ ہاں، چاچا پلس رضائی بھائی، بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ کے اور حضرت حمزہ جو تھے وہ اللہ کے نبی سے صرف 2 دن بڑے تھے میرے خیال میں، یا 2 سال بڑے تھے بس. اچھا جی. وَأَرْضَعَتْ وَأَرْضَعَتْ بَعْدَهُ أَبَا سلمہ، اور ثویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی، حضرت حمزہ اور ابو سلمہ، یہ 3 لوگ تھے جن کو حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا تھا. تو آپس میں یہ رضائی بھائی ہیں. وَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ حِينَ بَشَّرَتْهُ بِوِلَادَتِهِ، جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو یہ جو ثویبہ ان کی باندی تھی نا، انہوں نے آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بھتیجے کی پیدائش ہوئی ہے. تو ابو لہب نے خوشی کے اندر ہی اس کو آزاد کر دیا، اور بعد میں یہی ابو لہب تھا جو ایمان نہیں لے کر آیا، جس نے اللہ کے نبی کو پتھر مارا تھا. ثم التمس عبد المطلب لحفيده الذي كان احب اولاده مرضعا من الباديه. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا تھے، انہوں نے اپنے پوتے یعنی ہمارے نبی کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا. اس زمانے میں یہ عام رواج تھا کہ دودھ پلانے والی عورتیں جو تھیں نا، وہ پیسے لے کر، مال لے کر دودھ پلایا کرتی تھی. یہ ایک طرح کا رواج تھا. اور وہ جو عورتیں ہوتی تھی وہ گاؤں سے آتی تھی. تو اسی طرح عبد المطلب نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے پوتے کے لیے جو ہے نا ایسی عورت کا انتخاب کروں جو گاؤں میں ہو، جیسے کہ عادت تھی عرب والوں کی. فجاءت نسوة من بنی سعد بن بکر، تو قبیلہ بنی سعد بن بکر کی کچھ عورتیں مکہ شہر میں دودھ مطلب آئیں. یطلبن اطفالا یرضعنہم، کچھ ایسے بچے تلاش کرنے کے لیے آئیں جن کو وہ دودھ پلا سکیں. ومن بینہن حلیمہ السعدیہ، اور ان عورتوں میں سے حلیمہ سعدیہ بھی تھیں. ان کا نام تو حلیمہ تھا، لیکن سعدیہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا. ان کے قبیلے کا نام بنی سعد تھا، اس وجہ سے ان کو ان کو بنی سعد کہتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. فلما اخذت رأت من برکتہ ما قصت منہ العجب، کہ جب حلیمہ سعدیہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا
تو अजीब बरकत देखी और वो पूरा वाक़या अब सुनाया है। अब वो पूरा वाक़या आने वाला है जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन दलील के साथ, रेफ़रेंस के साथ सही वाक़या क्या है वो आज पहली दफ़ा पढ़ेंगे। हलीमा सादिया फरमाती हैं, फ़ी सनतिन शहबा, एक साल बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, लम तुबकी लना शैयन, कि उस कहत ने हमारे लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ी। खरजतु अला अतानिन ली कमरा, तो मैं अपनी एक मुर्दार सी मरी हुई गधी, अतान कहते हैं गधी को और हिमार कहते हैं गधे को, तो मैं अपनी एक कमज़ोर लागर गधी को लेकर निकली। माना शारिफुन लना, और हमारे साथ क्या थी, कुछ और जानवर भी थे। वल्लाहि मा तबीज़्ज़ु बिक़तरतिन, कि कोई भी दूध का कतरा नहीं था, पीने का नहीं था। वमा ननामु लैलना, और भूख की वजह से हम नहीं सोते थे। अजमा मिन सबीन लदिमान, और जो खाने पीने की चीजें होती थी वो हम अपने बच्चों के लिए रखते थे। और मिन बुकाई मिनल जू, और हम भूख की वजह से सो नहीं पाते थे, मतलब कहत बहुत ज्यादा था। मा फी सदी मा युगनी, और मेरे छाती के अंदर भी कोई दूध नहीं था। व मा फी शारिफिना मा युगदीना, और हमारे जो जानवर थे, बकरियां थी, ऊँटनी थी, उनके थनों के अंदर भी कोई दूध नहीं था। हत्ता कदिमना मक्का था, यहाँ तक कि हम मक्का आए। नल्तमिसुर रुदअ, ताकि हम कुछ बच्चों को जो कि छोटी उम्र के हैं उनको लें, उनको दूध पिलाएं और उनके जो वालिदैन से कुछ खाने पीने की चीजें इवज के तौर पर ले सकें। कहता जी हम मक्का आ गए। फमा मिन्ना इमराअतुन इल्ला वक़द उरिदा अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतअबाहु, जितनी की जितनी औरतें थीं सारी की सारी अल्लाह के नबी के पास आई, उनको गोद लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अल्लाह के नबी के पास आती, लेने से इनकार कर देती। क्यों इनकार कर देती? इज़ा क़ीला लहा इन्नहु यतीमुन, जब उनको पता चलता ये तो यतीम है। जितनी भी दूध पिलाने वाली थी, किसी ने भी अल्लाह के नबी को नहीं लिया। क्यों? उनको पता था कि ये क्या है? ये यतीम है, कि हम इनको दूध तो पिलाएँगे लेकिन ये तो यतीम है, कौन हमें इवज़ देगा? हमें माल कौन देगा? खर्चा पानी कौन देगा? तो वो किसी ने लिया ही नहीं। वज़ालिका अन्ना इन्नमा कुन्ना नरजू अल मारूफ मिन अबी सभी, इस वजह से कि जो बच्चे का वालिदैन होते थे ना, उससे हमें कुछ लालच होता था कि भई हम इस बच्चे को दूध पिलाएँगे तो इसके वालिदैन हमें पैसे देंगे। अब इस बच्चे के वालिद तो है नहीं, ये तो यतीम है, तो किसी ने नहीं लिया। फ़कुन्ना नक़ूल, तो हम आपस में कह रही थी, यतीमुन, ये तो यतीम है। वमा असा अन तस्नअ उम्मुहु व जद्दुहु, तो इसकी माँ हमें क्या देगी? कुछ भी नहीं देगी, तो हम छोड़ दिया। फमा बक़ियत इम्राअतुन क़दिमत मई इल्ला अखदत रज़ियन गैरी, तो हुआ क्या कि करते करते मेरे साथ जितनी भी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया सिवाय मेरे। फलम्मा अजमअन अल इंतिलाक, जब वापसी का वक़्त करीब आया, अब सबको बच्चा मिल गया है। अब हर एक औरत के पास कोई ना कोई बच्चा है, मेरे पास नहीं है। कुल्तु लिसाहिबी, मैंने अपने खामन से कहा, वल्लाहि इन्नी ला अकरह अन अर्जिअ मिन बैनि सवाहिबी वलम आखुद रज़ी, वल्लाहि मुझे ना शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे साथ जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया और मैं जैसे खाली हाथ आई थी वैसे ही खाली हाथ जा रही हूँ। शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। वल्लाहि ला अज़हबन्ना इला ज़ालिकल यतीमी फला आखुदन्नहु, खुदा की कसम मैं उस यतीम को ही ले लेती हूँ। मतलब कुछ ना लेने से कुछ लेना ही बेहतर है ना, चलो मैं उस यतीम को ले आती हूँ। काला, तो मेरे खावंद कहने लगे, ला अलैकी अन तफ़अली, कोई मसला नहीं, ले आओ। असल्लाहु अन यजअलना फ़ीही बरका, हो सकता है अल्लाह ताला उसी में बरकत डाल दे। क़ालत, वो हलीमा सादिया कहती हैं फ़ज़हबतु इलैहि फ़अख़ज़तुहु, तो मैं उस यतीम के पास गई और मैंने उसको ले लिया। क़ालत, अब हलीमा सादिया फरमाती हैं, फ़लम्मा वज़अतुहु फ़ी हिजरी, जैसे ही मैंने उस बच्चे को अपनी गोद के अंदर रखा, अक़बल अलैया सदियाया बिमा शाअ मिन लबनिन, तो मेरी छातियों में दूध उभर आया। फशरिबा हत्ता रविया, तो उस यतीम ने दूध पिया यहाँ तक कि वो सैर हो गया। व शरिबा माहु अखूहु हत्ता रविया, और मेरा जो हकीकी बेटा था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई बनने वाला था, उसने भी दूध पिया यहाँ तक कि वो सैर हो गया। सुम्मा नामा, फिर दोनों सो गए, अल्लाह के नबी भी सो गए और मेरे जो हकीकी बेटे थे वो भी सो गए। वमा कुन्ना ननामु माहु क़ब्ल ज़ालिक, और हाल ये था कि इससे पहले कभी भी हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे।
کیونکہ بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہی اتنا تھا، نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ آ، سیر ہو کر بھرے ہوئے پیٹ سے سکون کی نیند سویا ہے۔ قام زوجی الی شارفنا تلک، میرے جو خاوند ہیں وہ اونٹنی کے پاس گئے، فاذا انھا حافل، تو اس اونٹنی کے جو دودھ تھے، تھن تھے، وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ فحلب منها ما شرب، تو انہوں نے اتنا دودھ اس اونٹنی سے نکالا جتنا وہ پی سکتے تھے۔ وشربت معه، میں نے بھی اس اونٹنی کا دودھ پیا، حتی انتہینا ریا وشبعا، یہاں تک کہ ہم نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ فبتنا بخیر لیلۃ، اور ہم نے اس سے اچھی رات کبھی بھی نہیں گزاری۔ قالت، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، یقول صاحبی، میرے خاوند نے کہا، حین اصبحنا، جب ہم صبح کو اٹھے، اب رات کو پیٹ بھر کے سو گئے، صبح جب اٹھے، تعلمی واللہ، کیا تم جانتی ہو اے حلیمہ، اللہ کی قسم، لقد اخذتی نسمتا مبارکا، تم تو کسی بہت ہی مبارک بچے کو اٹھا لائی ہو۔ قالت، حلیمہ کہتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لارجو ذلک، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ قالت ثم خرجنا، حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ہیں، ثم خرجنا، پھر ہم مکہ سے نکلے، یہ سارا واقعہ مکہ کے اندر ہی ہوا، پھر ہم مکہ سے نکلے اپنے قبیلے بنی سعد کی طرف، ورکبت اتانی، اور میں اپنی گدھی پر سوار ہوئی، وحملته علیہا معی، اور اس یتیم کو میں نے اپنے ساتھ گدھی کے اوپر بٹھا لیا، فواللہ لقطعت بالرکب ما يقدر علیہا شیء من حمرهم، تو وہ گدھی ایسے چل رہی تھی کہ اتنا تو گدھے بھی نہیں چل سکتے تھے، اتنا تیز تیز چل رہی تھی۔ حتی ان صواحبی لا یقولن، یہاں تک کہ میرے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ کہنے لگیں، یبنت ابی ذؤیب، اے ابی ذؤیب کی بیٹی، حلیمہ سعدیہ کے جو والد تھے ان کا نام ذؤیب تھا، تو ان کو کہتے تھے ذؤیب کی بیٹی، ویحک اربعی علینا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تھوڑا رکو، ہمیں بھی ساتھ لے لو، الیست هذه اتانک، کیا تمہاری یہ وہی گدی نہیں ہے، التی کنتی خرجتی علیہا، جس کے اوپر تم مکہ آئی تھی، فاقول لہن، تو میں نے اس سے کہا، بلا یہ وہی گدی ہے، فواللہ انہا لہیا، یہ وہی گدی ہے، فقلنا، تو عورتوں نے کہا، واللہ انا لہا شانن، کہ واہ، اس گدی کی تو کیا ہی شان ہے، وہ گدی لگتی نہیں ہے جس میں آپ آئی تھی، کہ پہلے یہ لاگر تھی، کمزور تھی، ابھی تو یہ رکی نہیں رہی۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کچھ واقعات آگے ہیں، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ان واقعات کے اندر سب سے پہلا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، اسے شق صدر کہتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں، کیوں ہوا ہے، کس وقت ہوا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہے انسٹاگرام پہ، زوم پہ، کہیں بھی، تو پوچھ سکتے ہیں۔